السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی جو ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، اور اس پانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں کئی ایسے ممالک، کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور کچھ ایسی مقامات بھی ہیں جہاں پر پانی کی وافر مقدار موجود ہے۔ اور آج دنیا میں کئی ممالک تو یہاں تک آ پہنچے ہیں، پانی کو اپنے پاس سیو کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ اور حقیقی طور پر ہم کو یہی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پانی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پانی کی بے قدری کرنی چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ان علاقوں میں جا کر دیکھنا چاہیے جو پانی کی، اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے، پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، پانی ان کو پینے تک نہیں، نہانا دھونا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ کیوں پانی نازل کیا؟ تاکہ ہم اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں، پانی سے نہائیں، پانی پئیں، پانی اپنے استعمال میں لے کر آئیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کریں، اپنی زمینوں کو سیراب کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی چلتی ہوئی نہریں، یہ اللہ رب العالمین کے چلتے ہوئے دریا، سمندر، یہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے پانی دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ آج دنیا میں بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں وہ کیسے برف بنتی ہے اور کس طرح سے وہ پگھلتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اسی کی کرامات ہیں، یہ اسی کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں اس پانی جیسی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس پانی کو ضائع نہ کریں، اس پانی کو سیو کریں، اپنے لیے کریں، اپنی قوم کے لیے کریں، امت کے لیے کریں، لوگوں کے لیے کریں۔ اور یہ پانی جب انسان کو نہیں ملتا تو وہ انسان کے لیے کتنی مشقت اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پر چلے جائیں، قیمتاً پانی جو فروخت کیا جاتا ہے، پانی فروخت ہوتا ہے، لوگ مہنگا مہنگا پانی لے کر استعمال میں لے آ رہے ہیں، لوگوں کو پانی پینے تک نہیں ملتا، لوگ پانی کی بوند کو ترستے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہو رہا ہے کئی ممالک میں تو شاید آج کے بعد نہیں تو کئی آنے والے وقتوں میں اسی پانی کے اوپر سے جنگیں ہو جائیں، اور پانیوں کو روک کر ایک دوسرے ممالک کو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آج پانی کے اندر اللہ رب العالمین کی کتنی زیادہ بڑی بڑی مخلوقات رہتی ہیں۔ اگر ہم ان مخلوقات کو دیکھیں تو انسان حیران اور ششدر رہ جائے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات اس پانی کے اندر کس طرح سے رہ رہی ہیں، اور اس پانی کی وجہ سے ہی لوگوں کی زندگی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی نہیں ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو جانوروں کی، حیوانوں کی زندگی نہیں ہے، اگر یہ پانی نہ ہو ہمارے کھیت، ہماری زمینیں بنجر اور ویران ہو جائیں، یہ کھیتوں کے اندر سے سرسبزہ ختم ہو جائے تو سرسبزہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے جو پانی ہم پر نازل کیا اس پانی کی وجہ سے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ آپ پانی کو اس قدر اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، وضو کے لیے، نہانے کے لیے، پانی کو ضائع اور بیکار نہ کریں۔ اگر آج دیکھتے ہیں تو کتنے علاقے بنجر اور ویران پڑے ہوئے ہیں جو پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں آسمانوں سے پانی برسا دیا ہمارے لیے، انسانوں سے کس قدر محبت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہتی ہوئی چلتی ہوئی نہریں ہیں، ان نہروں سے پانی کس طرح سے گزر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہمیں عطا کیا۔ آج ہم اس پانی کی قدر کریں، اس پانی کی حفاظت کریں، اس پانی کو اپنے لیے محفوظ کریں، اپنی قوم کے لیے محفوظ کریں، اپنے وطن کے لیے محفوظ کریں، اپنی لوگوں کے لیے محفوظ کریں۔ یہی پانی جب ہم یہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے یہ پانی ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو سیو کرنے کے لیے، اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ڈیم بنانے چاہیے۔ اگر وہ ڈیم بنیں گے وہاں پر پانی محفوظ ہوگا، وہ پانی لوگوں کے استعمال میں آئے گا، لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اس لیے یہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو، آج ہم ایک اونٹ کی مثال لیتے ہیں، ریگستان میں رہتا ہے، کس طرح سے وہ پانی پی کر اور اپنے اندر سیو کر کے کس طرح سے وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریگستان میں رہنے والے انسان اس کی حالت دیکھو، بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، نہانا تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔
اس لیے اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کریں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی پیاری نعمت دی تھی، اتنا زیادہ تمہیں پانی دیا تھا، تم نے پانی کو کیا کیا؟ تم نے پانی ضائع کر دیا، پانی کو بہا دیا، بے دریغ بہا دیا۔ اس طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمارے لیے کیا درس ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پانی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اور ضرورت سے زیادہ پانی کو نہیں بیچنا چاہیے۔ اگر ایک پانی میری ضرورت کا ہے تو ضرورت کا استعمال کریں، اس سے زیادہ پانی میں بیچ دوں، یہ بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے پانی جو ہے وہ دیا کریں، لوگوں کو، ایک دوسروں کو پانی پلائیں۔ پانی پلانے سے لوگوں سے محبت اور پیار بڑھے گا، اور اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہوگی۔ اس کو ضائع نہ کریں، ضائع کرنے سے اللہ کی نعمت جو ہے اس کی بے قدری ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی یہ جو نعمت ہے، پانی جیسی نعمت جو اللہ آسمان سے ہمارے لیے نازل کر رہے ہیں، جب اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں ہمارے کھیتوں کو وہ پانی لگتا ہے، کھیتوں میں سے سبزہ نکلتا ہے، ہمارے لیے خوراک نکلتی ہے، ہمارے لیے میوہ نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے۔ ہم اسی کھیت، جب وہ کھیت ہمارا سیراب ہو کر اس میں سرسبزہ آتا ہے، پھر ہمارے لیے غلہ نکلتا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی حفاظت کریں، پانی کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کی قدر کرنے کی، اس نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔